لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے. جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں. تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی دماغ. اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت میں، چاہے آپ وہ عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے ارادے سے جا رہے ہوں، میقات کے وقت جب آپ احرام میں اس کے مقام پہ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں آپ کی زبان سے کوئی کلمہ اس سے زیادہ جو محبوب نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں احرام کی حالت میں تو وہ دل پہ لگتا ہے جا کے وہ لفظ لبیک. یقین مانیں اس کا جس طرح کبھی آپ اللہ اکبر کہیں اپنی کسی کیفیت میں، وہ ایسے دل پہ لگتا ہے جا کے. اسی طرح لبیک کا لفظ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ اور جب آپ اذان کا جواب دیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ نیکیاں رکھی ہیں، تو جب آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں تو آپ دل میں آپ کو کیا کہنے کا حکم ہے؟ لبیک کہنے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو آپ سوچیں کہ اس لبیک لفظ کو جب آپ چھوڑ دیں، کیا آپ لبیک کے بارے میں سوچیں آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں پہلا خیال جو آئے گا وہی میرا مقصد ہے آج کی بات کرنے کا. اور میں آپ سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی بیٹی کے طور پہ، آپ کی بہن کے طور پہ، کہ اپنے آپ کو، اب دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ میرا اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف، جو JUIF ہے یا اور بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، میرا سیاسی طور پہ میں ان سے ایگری کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں. آپ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو بھی میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کبھی آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، اہل تشیع کے لوگ بھی شامل ہیں، اور بہت ایک محرم میں ایک ایکسٹینسو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی کیلوں والا ڈنڈا آپ حضرات میں سے کسی نے اٹھایا ہو. راغب نعیمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یا کسی نے یہ کہا ہو. آج تک میں نے آپ حضرات کی زبان سے ممبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کسی سے کہ کوئی یہ کہتا ہو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، راستہ روک دو. اور دیکھیں کس لیے؟ غزہ کے لیے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اور دل جو ہے وہ غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے. اور مجھے جو امت مسلمہ کی جو جتنے بھی پاورز ہیں اس وقت، انفلوئنشل لوگ ہیں، ہم سمیت، مجھے شکوہ ہے اپنے آپ سے بھی کہ ہم وہ توانا آواز نہیں بن سکتے یا بن سک رہے جو ہمیں بننا چاہیے، کہ جس طرح وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ظالم جو ہیں. اور فلسطین میں جس قسم کے مناظر ہم سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آتی ہیں، جس قسم کے میں آنیسٹلی وہ شاید قیامت ہے ان لوگوں کے اوپر گزرتی ہے. لیکن جب ایک حل دنیا کے سامنے آیا اور غزہ کے، فلسطین کے مسلمانوں نے جب اس کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ خوشی منائی کہ ان کے اوپر جو ظلم کی ایک داستان تھی وہ ان کو لگا کہ اب ہمیں ریلیف ملے گی، وہ خوشی منا رہے تھے. دنیا شکر ادا کر رہی تھی کہ کچھ بھی ہوا، کم از کم کوئی معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف جانے لگا ہے، یا کم از کم ان کے اوپر جو ڈیلی جو مظالم ہوتے ہیں وہ بند ہوں گے، جو ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں وہ کم از کم بند ہوں گی، بچے وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، خواتین اور مرد وہاں شہید نہیں ہو رہے ہوں گے، یا لوگ بھوکے کم از کم نہیں مر رہے ہوں گے. تو ہم یہ خوش ہوئے، تمام مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور ایک امید کی کرن جاگی کہ شاید انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کے اب کوئی آثار نظر آئیں گے. تو جب فلسطین میں لوگ خوشی منا رہے تھے، یہاں پر اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے فلسطینیوں کے لیے جو خوشی منا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے
کہ کیا یہ آپ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے وہ مظاہرہ کیا گیا تھا یا مظاہرہ پلان کیا گیا تھا؟ اور ہم نے تو اتنا بڑا یہ ہنگامہ چلا، میں نے ایک بار آپ سب مجھے گواہی اس کی دیں گے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایک بار میں نے کسی اس شرپسند جماعت کے ایک شخص سے بھی فلسطین کے بارے میں ایک جملہ نہیں سنا۔ اگر سنا تو یہی سنا کہ مار دو، یہی سنا کہ ان کو چھوڑنا نہ، ان کو گھروں میں جانے نہ دینا، یہی سنا۔ یا اور جو نظر آیا وہ کیا آیا کہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولی ماری گئی۔ مجھے بتائیں کہ کوئی کھڑا ہو کے پوائنٹ بلینک رینج سے مسلمان شخص کو جو آپ کا محافظ ہے اس کو گولی مارے گا؟ آپ اس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والوں میں سے آپ ان کو اس میں ان کا شمار کریں گے؟ آپ کے گھروں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کے محلوں سے جو صفائی کرتی ہے، آپ کی سڑکوں کی جو صفائی کرتی ہے، ستھرا پنجاب جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گاڑیاں جن کو عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے خریدا گیا، جو آپ کے گلی محلے صاف کرتے ہیں، آپ کے شہر صاف کرتے ہیں، ان گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے جس سے ایک خدمت انجام دی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں صفائی کی جا رہی تھی۔ وہ آپ کے ماحول کو خوبصورت بنانے والے لوگ ہیں، وہ گاڑیاں اور وہ جلا دی گئی، وہ راستے بند کر دیے گئے، لوگوں کو اس قدر مشکل پیش آئی۔ اور میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وجہ کہ ہم نے اسلام آباد میں جا کے ایک سفارت خانے پہ چڑھائی کرنی ہے۔ تو دیکھیں، ہم کسی ملک کی کسی جو فلسفی ہے، عقائد ہیں، ہم اس سے اگری کریں یا نہ کریں، جو پاکستان میں ہمارے زیر سایہ، ہمارے ملک میں، ہماری دھرتی پہ اگر کوئی آ کر یہاں پر رہتا ہے تو اس کی جو حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا ایک امپریشن لوگوں کو دیتے ہیں کہ چڑھائی کر دو؟ پوری دنیا میں سفارت خانوں کا احترام کیا جاتا ہے، سفارت خانوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ حکومت اس میں کہاں غلط ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 2.25 سال ہو گئے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ صرف ایک شرپسند جماعت نہیں ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں میں کو زہر آلود کیا ہے، اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ مذہب کی بات ہے، حالانکہ وہ مذہب کی بات نہیں ہے۔ میں خود جانتی ہوں کہ ایک ریڑھی والا جو فروٹ بیچتا تھا، اس کو صرف اس لیے اٹھا کے مارا گیا کہ اس نے اس جماعت کے کسی رکن کو اس نے جھک کے سلام نہیں کیا۔ یہ میرے پاس آیا ہے کیس، مجھے بہت تکلیف ہوئی اس بات کی۔ تو آپ جیسے کہ آپ پہ فرض ہے، آپ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی نالج رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو مقدس گھر ہے جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، یا مدرسہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، قرآن پاک کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، احادیث کے بارے میں لوگوں کو آپ انلائٹن کرتے ہیں، اس کا ممبر آپ کے پاس ہے، وہ لاؤڈ سپیکر آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں میں تو بطور مسلمان، میں ایک مذہبی گھر سے تعلق رکھتی ہوں، اور میں اس ماحول میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے دادا، میرے والد، میرے تمام گھر والے، ہم عید میلاد النبی کو ایک عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ہمارا آج بھی گھر جو ہے اس کو اس طرح سجایا جاتا ہے جیسے واقعی کوئی شادی ہے، کوئی عید ہے۔ تو جب میں چھوٹی تھی تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے تھے۔ میرے دادا نے ہمارے ہاتھوں میں، ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، پھولوں کی، گلاب کی پتیاں دی ہوتی تھیں، اور مٹھائی کے جو پیکٹس ہیں وہ دیتے، وہ ہم جلوس کے اوپر وہ پتیاں پھینکا کرتے تھے، اور وہ جو مٹھائی ہے وہ جلوس میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو میری تو اس قسم کی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے،
مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوے دار جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے منافی ہے. اور آپ سب کو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. ہم سب دل میں برا جانتے ہیں, بات نہیں کرتے سامنے آ کے, کسی نہ کسی خوف کی بنا پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. یہ بات کی جانی چاہیے. آپ اپنے آپ کو تمام مذہبی جماعتوں کو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے, اور ان کے جو فالوورز ہیں جس کے اندر بہت کوئی انوسنٹ لوگ بھی ہیں جو دین کی محبت میں اینالائز کیے بغیر ایک بھیڑ چال کے پیچھے چل پڑتے ہیں, ان کو صحیح راستے پہ لانا, ان کو دین کا اصل روح سمجھانا, ان کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح سمجھانا, یہ آپ سب کا فریضہ ہے. لوگوں کی جو ایک فکری اصلاح ہے وہ بھی آپ کا مذہبی فریضہ ہے. اور اسی طرح آپ کے جان کی, آپ کے مال کی, آپ کی املاک کی, آپ کی عزت کی, آپ کی ناموس کی حفاظت بطور وزیر اعلیٰ میری ذمہ داری ہے, میری مذہبی ذمہ داری, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں. اور اتنا جھوٹ کہ